السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار قسط نمبر 39۔ وہ کمرے سے باہر شوق کھڑی تھی، اس قدر تذلیل سے قدم جم گئے تھے، ننگے پاؤں فرش پر کھڑے وہ بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے ابھی سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی، اس لیے ایک ہاتھ سے اپنا بھاری لہنگا اور دوسرے سے سر پر ٹکا بھاری پلو سنبھالے وہ مڑی۔ رات کے اس پہر وہ اپنی ساس کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور اگر باہر سوتے کوئی دیکھ لیتا تو اس سے زیادہ ذلت کی بات نہ تھی۔ وہ لہنگا سنبھالتی لاؤنج کے درمیان آئی اور سامنے بنے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے نوب گھمائی پر کمرہ لاک تھا۔ وہ لب دبائے اس کے آگے والے کمرے کی طرف بڑھی، نظریں آنکھوں میں تیرتے پانی سے ڈبڈبا رہی تھیں۔ دوسرا کمرہ کھولا تو وہ کھل گیا، لیکن اندر نیم اندھیرے میں بیڈ پر اپنی ساس کو سوئے دیکھ کر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اندر جائے۔ وہاں سے آگے بڑھی تو کمرہ پھر لاک تھا۔ شاید جو کزنز اور رشتہ دار آئے تھے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کو شدت سے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ نئے گھر، نئے لوگ، وہ تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے کسی خونخوار اندھیرے جنگل میں سے اکیلے چھوڑ دیا گیا ہو۔ شدت سے تہمینہ یاد آئی تھی، پر صدا افسوس ابھی تو اس کے پاس فون بھی نہیں تھا۔ اس سے آگے والا کمرہ ارسلان کا تھا، اور وہ اب سیکنڈ لاسٹ سامنے والے کمرے کی طرف گئی۔ شکر تھا کہ وہ کھلا ہوا تھا اور اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ ارسلان کے روم سے کافی مختلف اور سادہ تھا۔ کمرے کے درمیان میں سادہ سا بیڈ تھا جس پر نفاست سے بنی سلوٹ کی چادر بچھی ہوئی تھی، الماری، ڈریسنگ ٹیبل جس پر صرف برش رکھا تھا، اور اے سی لگا تھا۔ یہ کمرہ کسی کے استعمال میں نہیں تھا، شاید گیسٹ روم تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، لب دبائے آنسو ضبط کرنے لگی، اور پھر اگلے ہی لمحے ہاتھ پہلو میں گرائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اب بھی ارسلان کی بے عزتی کرنے کے غم میں نہیں رو رہی تھی، اس کا غم تو کچھ اور تھا جس کی وجہ سے وہ 1.5 مہینے سے رو رہی تھی، اور وہ غم ارم الیاس تھا۔ یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ پھر بھی اس کی محبت دل سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب بھی اسی کے غم میں رو رہی تھی، اور اب تک صرف سنا تھا، آج وہ محسوس بھی کر رہی تھی کہ محبت کا غم کیسا ہوتا ہے۔ کافی دیر رونے کے باوجود جب دل ہلکا نہ ہوا تو وہ نماز کے ارادے سے اٹھی۔ بے شک اپنے ہر مشکل وقت اور غم میں انسان کو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ جسے آپ کو بہت محبت کرتے ہیں وہ آپ کو اپنی ہر خوشی میں یاد رکھتا ہے، اور جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے آپ کو اپنے ہر غم و تکلیف میں یاد آتا ہے۔ اور بے شک اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، اور یہ بھی بس مثال ہے، ورنہ اس کی محبت کا شمار تو ممکن ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کے ارادے سے اس نے جلدی جلدی اپنا زیور اتارا، ویسے بھی کچھ ہی دیر میں فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ زیور اتار کے جب کپڑے تبدیل کرنے کا وقت آیا تو یاد آیا کہ سارا سامان تو ارسلان کے کمرے میں سیٹ تھا۔ اس کا بیگ بھی ایک بار پھر رونا آیا۔ اب لینے بھی نہیں جا سکتی تھی اور ان کپڑوں میں رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اس نے پھر سے رونے کا شغل زور و شور سے شروع کیا تھا، اور آنسو حلق میں اٹکتے اٹکتے گلے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ کافی رو لینے کے بعد اچانک گھڑی پر نظر پڑی تو 4:15 ہو چکے تھے۔ فوراً ذہن میں آیا کہ اس وقت تو وہ سو چکا ہوگا، تو خاموشی سے کمرے سے بیگ لے آتی ہوں۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالے اٹھی، اور کمرے سے باہر نکل کر واپس اپنے قدم ارسلان کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی اس کے پاؤں سے کچھ ٹکرایا۔ اندھیرے کے باعث اس نے باہر سے آتی ہلکی روشنی میں اس چیز کو دیکھنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ تو اسی کا بیگ تھا جسے یقیناً ارسلان نے اسی کی طرح باہر نکال دیا تھا۔ ایک بار پھر ذلت کے احساس تلے اس کی آنکھیں بھیگی تھیں، اور ارسلان کو وہ کیا اس کا سامان بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے لہنگا پکڑا، دوسرے سے بیگ گھسیٹتی واپس اسی کمرے میں آئی۔ بے دردی سے آنسو چہرے سے رگڑ کر صاف کرتے اس نے بیگ بیڈ پر رکھا، اور اس میں سے ایک آرام دہ بالکل سادہ سا سوٹ نکالا۔ 5 منٹ میں اس نے ڈریس چینج کر لیا تھا، اور پھر وہ ڈریس بیڈ پر رکھ کر وہ واش روم گئی۔ وہاں سے میک اپ جو رونے کی وجہ سے خطرناک حد تک بگڑ چکا تھا اسے صاف کیا، وضو کیا اور باہر آ گئی۔ مصلی کمرے میں تھا نہیں، اس لیے وہ اپنے بیگ سے اپنا کاٹن کا سادہ دوپٹہ نکال کر فرش پر بچھا لیا، اور پھر نماز پڑھتے روتے روتے جب دل کا غبار بہا دیا تو نیند کا غلبہ ہوا۔ اپنی نیند سے بوجھل بند ہوتی آنکھیں وہ بیڈ پر لیٹ کر مکمل بند کر گئی، اور اگلے 5 منٹ میں ہی وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ وہ سندس اور اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر کلب جا چکا تھا۔ وہاں پورا وقت ناچتے تھرکتے جسموں کو دیکھ کر جب مکمل بیزار ہو گیا تو واپس آ گیا۔ ارادہ فلیٹ جانے کا تھا، اور پھر پتہ نہیں کیا سوچے کہ گھر آ گیا، اور کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ روتے تسمے بہاتے تحفے پر نظر پڑی جو مہینے پہلے اس کی ماں نے اسے دیا تھا، اور آج اس تحفے کو زبردستی اس کے کمرے میں اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس نے تو سندس کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے سجے سورے خوبصورت روپ کو دیکھ کر اس میں کوئی کشش یا دلچسپی محسوس ہوئی تھی۔
खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां वो रोज़ क्लब में देखता था, इसे भला क्या कशिश महसूस होनी थी। पर बात वही है कि निकाह रिश्ता ऐसा है कि अल्लाह मोहब्बत डाल देता है और जहाँ अल्लाह मोहब्बत डाल दे वहाँ नफ़रत ख़त्म हो जाती है, जज्बे और एहसास खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। सुंदस को कमरे से निकाल कर इसे रत्ती बराबर अफसोस नहीं हुआ था। वो फ्रेश होकर आया, जब इसकी नज़र अलमारी से नज़र आते बैग पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर बैग निकाला और ये बैग इसका नहीं था। इसने बैग खोला तो अंदर से ज़यानी कपड़े और ज़रूरत का सामान, मोबाइल और चार्जर वगैरह था। उसको पहचानने में देर न लगी कि ये सुंदस का बैग था और फिर जितनी हकारत से सुंदस को कमरे से निकाला था वैसे इस बैग को भी दरवाजे से बाहर दरवाजे पे फेंक दिया था। जानता था नींद तो आनी नहीं, इसलिए दरवाजे से एक नींद की गोली खा ली और फिर जल्दी नींद का गलबा तारी हुआ और वो सो गया। इससे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि सुंदस कहाँ गई है, कहाँ सोएगी, इसके रवैये से उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। वो सारे लाउंज में बैठे थे, अजायान भी घर में था, इसलिए सुफियान तो एक मिनट के लिए भी मरियम के पास नहीं आया। सारे सोफे पर बैठे थे और सुफियान सोफे के साथ लगा नीचे खिलौने फैलाए बैठा था। मरियम कुलसूम और अकबर साहब से बात कर रही थी, जबकि ज़यान सुफियान के साथ खेलने में मसरूफ़ था। फिर किसी बात पर ज़यान भी उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। सुफियान जब से मुसलसल खड़े होने की कोशिश कर रहा था, सोफे के सारे खड़े होने में कामयाब हो गया और सबसे पहले कुलसूम की नज़र इस पर पड़ी और सब ने इस खड़े होने की हैरत में खुशी से बहुत सी तालियां बजाईं। जब उसने अपने नन्हे कदम ज़यान की तरफ बढ़ाए, उसने गिरने के डर से जल्दी जल्दी 2-3 कदम उठाए और दरमियान में ही गिर गया, लेकिन उसके गिरने से पहले ज़यान ने उसे उठा चुका था। मेरी जान, मेरे बच्चे ने चलना सीख लिया भाई, मैं बेबी बड़ा हो रहा है, मेरा प्यारा बेटा। वो खुशी से सुफियान को चूम रहा था। सभी बहुत खुश थे और सबकी नज़रें इस मुस्कुराते हसीन बच्चे पर थी सिवाय मरियम के। मरियम ज़यान को देख रही थी जो उसकी गोद में लिए इससे भी ज़्यादा खुश मालूम हो रहा था। वो रोज़ इसे सुबह या शाम इसके हाथ थाम कर इसे चलाने की कोशिश करता था। मेरे गुड्डे ने सबसे पहले बाबा की तरफ कदम बढ़ाया, मेरी जान ने। सुफियान ने उसकी दाढ़ी खींची जो 1 महीने में इतनी बढ़ चुकी थी कि सुफियान के नन्हे हाथों में आराम से आ जाती थी। बोलो बाबा। सुफियान को अजीब सी आवाज़ें निकालने बोलने की कोशिश करते देखकर ज़यान ने सिखाया और वो 1 साल का हो चुका था। अब वो खुद से बोलने की कोशिश करने लगा था, मेरी जान, बोलो बाबा, दद्दा। बोलने के साथ सुफियान खिलखिलाया और इतने सारे प्यारे से नाम के साथ वो हंस दिए। चलें भाई, आज मेरी तरफ से सबको ट्रीट है, मेरे बेटे ने चलने के साथ बोलना भी शुरू कर दिया है। हंसते हुए उसने सबको देखा। जब उसकी खुद को देखती मरियम पर नज़र पड़ी, वो 2-3 बार नोट कर चुका था। वो उसे देखकर फिर नज़रअंदाज कर गया, लेकिन अब उसने सवालिया नज़रों से मरियम को देखा, लेकिन ना वो मुस्कुराई ना कोई जवाब दे, बल्कि उस बात में सर हिलाकर उठकर अंदर चली गई। किसी ने महसूस नहीं किया, पर ज़यान ने बखूबी महसूस किया था। उसने सुफियान को कुलसूम को दिया और खुद मरियम के पीछे किचन में चला गया। किचन में जाकर मेड को बाहर जाने का इशारा किया। वो चूल्हे पर पैन चढ़ा रही थी। जब आगे बढ़ा, ज़यान ने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा आज सबको मेरी तरफ से ट्रीट है और सब ने आप भी आती हैं। मैं बस चाय के साथ कबाब तल रही थी। उसने सफाई दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप जाकर तैयार हो जाएं, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। पहले किसी अच्छी सी जगह घूमने जाएंगे, फिर प्लेलैंड, फिर डिनर। आप जाकर तैयार हो जाएं और सुफियान को भी कर दें। अपनी बात मुकम्मल करने और उसका मुकम्मल प्लान बताते वो किचन से चला गया और मरियम खामोशी से वहीं खड़ी रही। उसकी समझ से बाहर था कि अगर वो शख्स मोहब्बत करता था तो इस तरह मोहतात रवैया क्यों रख रहा था। उसके करीब आने से उसे छूना तो दूर की बात, उससे बात भी मुख्तसर करता था। जब वो उदास होती थी या रोने लगती थी, जब कोई ना कोई गैर संजीदा बात करता था जिससे वो हंस देती थी। आंखों की हल्की अब खत्म हो चुके थे, रंगत भी निखर गई थी और सबसे बड़ी बात, अब उसकी आंखें भी वीरान नहीं थीं। और ये बात उसने महसूस ही नहीं की थी। वो ज़यान और उसके गरेज में ही उसके इस कदर उलझी हुई थी कि ये सब कुछ नोट ही नहीं कर सकी। पर ज़यान उसकी ये तब्दीली बखूबी नोट कर रहा था और बाकी सब भी। ज़यान उसे सुफियान को रोज़ाना रात या शाम को 1-2 घंटे के लिए आरिफ साहब के घर लाता था और वो 2 घंटे आरिफ साहब, नीरब और फातिमा के खुशगवार लम्हे होते थे और मरियम को खुश देखकर आरिफ साहब और नीरब अपने फैसले पर बहुत खुश थे। फातिमा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी और अक्सर जब अपने कमरे से बाहर निकलती थी तो किसी को इल्म नहीं होता था। इस तरह वो अक्सर नीरब और आरिफ साहब की बातें सुन लेती थी, जिसमें वो फातिमा और मरियम के लिए परेशान रहते थे। नीरब तो इसी गिल्टी से बाहर नहीं निकलती थी कि इन सब की जिम्मेदार है वो इस रिश्ते में सबसे ज़्यादा रजामंदी उनकी थी। फातिमा अब इतनी समझदार हो चुकी थी कि वो जानती थी कि हर बेटी की तरह अब भी सारी ज़िंदगी माँ बाप के घर नहीं रह सकती। इसे अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं थी और शिकायत होती भी तो क्यों, उसके माँ बाप ने कब उसका बुरा चाहा था। और कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसलिए उसने मीरब को मज़ीद शर्मिंदा और इल्तिजा करने से रोकने के लिए बिना किसी एतराज़ के हाँ कर दी। अब हाँ तो करनी ही थी, पर हाँ तो कर दी, लेकिन दिल इस वक्त बड़ी तरीके से सहमा चिड़िया की तरह था जो तूफान में अपना घोंसला बचाने की दुआ कर रहा था। एक बार वो इतना भयानक तजर्बा हासिल कर चुकी थी कि अब उसे यकीन हो गया कि आगे उसकी ज़िंदगी वापस इस पर तंग हो जाएगी।
ارم جلے پیر کی بلی کی طرح ہو گیا تھا، جسے نہ رات کو چین تھا نہ رات نہ دن کو سکون۔ اس کی یہ حالت الیاس صاحب اور زینت بخوبی نوٹ کر رہے تھے، اور الیاس صاحب تو بیٹے کی یہ حالت کافی انجوائے کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ زینت سزا تھوڑی اور بڑھا دے۔ وہی بات تھی کہ وقت سب کا آتا ہے، اور اب الیاس صاحب کا چل رہا تھا۔ کس طرح وہ آگ لگاتا تھا اور زینت الیاس صاحب سے ناراض ہو جاتی تھی، اور پھر وہ کتنی مشکلوں سے مناتے تھے، اور اب زینت اس سے ناراض تھی اور وہ مہینے بھر سے انہیں منانے جی توڑ کر کوشش کر رہا تھا۔ الیاس صاحب نے جو چپکے سے 1-2 سیزنز کی ویڈیو بھی بنائی، حرکت بچکانا تھی، پر جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل ان کی بیوی نے مان جانا ہے، اور پھر جب ارحم صاحب اپنی زندگی میں واپس سیٹ ہوں گے تو اپنے رنگ واپس دکھائیں گے۔ بھلا سام بھی کبھی ڈسنا چھوڑتا ہے؟ تو پھر ان کے پاس بھی تو بلیک میلنگ کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا۔ کچھ پریشان لگ رہی ہو آپ؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں۔ کلثوم اور اکبر صاحب سفیان کو لیے بیچ پر آ کر نکل گئے تھے، جبکہ زیان مریم کے ہم قدم ہوا تھا اور برقعے کے اوپر گرے کلر کا اس کا سکارف اسی کا نقاب کیے تھے۔ آپ مجھے دیکھتے بھی ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گہرا طنز کیا تھا، جیسے زیان بخوبی سمجھا۔ زیان نے لب دبا کر مسکراہٹ روڑ دی۔ آپ چاہتی ہیں میں دیکھوں؟ اس نے مریم کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ خود کی بات خود پر ہی پلٹتے دیکھ کر مریم بوکھلا گئی۔ میں نے ایسا کب بولا کہ آپ مجھے ہی دیکھتے رہیں؟ چاہ کر بھی یہ نہ بول پائی کہ مت دیکھیں، اس لیے گھما کر بولا۔ یعنی آپ چاہتی ہیں میں سب کو دیکھوں لیکن آپ کو بھی ضرور دیکھوں؟ مت دیکھیں۔ منہ بنا تھا اور زیان سے بخوبی دیکھا تھا۔ اوکے۔ اس نے بہت سہولت سے مریم کی بات مان لی، اور اب کی بار مریم کو غصہ آیا تھا اور ضبط کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مریم نے پھر سوال پوچھا۔ جی پوچھیں۔ آپ شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتے تھے؟ مریم نے اس سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ شاید اب وہ اظہار کر دے یا پھر کسی اور کا نام بتا دے۔ بہرحال سچ پتہ چل جائے گا کہ مدیحہ اس دن سچ کہہ رہی تھی یا غلط، اور اب دل یہ بھی خواہش کر رہا تھا کہ وہ اظہار کر دے۔ ہاں، محبت نہیں، بے انتہا محبت کی، پر افسوس۔ وہ بولتے بولتے رکا اور زبان کے ساتھ قدم پر بھی رک گئے۔ پر کیا؟ مریم اس کے ساتھ رکی، تجسس سے پوچھنے لگی۔ پر افسوس کہ مجھے اس کی محبت نہیں ملی۔ اور زیان کی یہ بات پر نہ جانے کیوں مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ زیان نے اس کے سوال پر اسے دیکھا اور آنکھوں سے ایک آنسو نکلنے کے لیے بے قرار تھا، اور پھر ایک آنسو لڑک کر اس کی آنکھ سے نکلا، جس کے گال پر گزرنے سے پہلے ہی زیان نے اپنی انگلی پر ہاتھ لگایا۔ میں نے یہ کب کہا کہ میری اس سے شادی نہیں ہوئی؟ میری اسی سے شادی ہوئی ہے، پر مجھے اس سے محبت نہیں ملی۔ پیار سے پہلی بار اپنا حق استعمال کرتے مریم کے ماتھے پر ہلکا سا پیار کیا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ مریم ساکت اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی۔ کیا زیان کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے؟ بڑا ہی بے وقوفانہ سوال دماغ میں آیا تھا۔ نہیں، کسی اور سے ہوئی ہوتی تو پتہ ہوتا، شادی تو مجھ سے ہی ہوئی ہے۔ اور پھر مدیحہ کی باتیں ذہن میں آئیں، اور پھر پورے 3 منٹ میں زیان کی بات اسے سمجھ آئی تھی، جسے سمجھ آتے ہی اس کے ہونٹ مسکرانے میں ڈھل گئے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور وہ خاموشی سے ریت پر اس سے چند قدم آگے تھا۔ اب کہ مریم جلدی جلدی چلتے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ تو آپ نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا تھا وہ محبت کا جواب محبت سے دیتی۔ مریم نے نظریں جھکا کر ایک بار پھر بات شروع کی۔ محبت الفاظ سے زیادہ عمل سے ظاہر کرنا بہتر ہے، میرا تو یہی ماننا ہے، اور جو محبت کرتے ہیں وہ عمل سے محبت پہچان لیتے ہیں۔ اب کہ زیان نے مریم پر طنز کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے پہلی بار ان کی اتنی لمبی بات ہو رہی تھی، وہ بھی طنزیہ۔ لیکن کبھی کبھی الفاظ عمل سے بہتر کام کرتے ہیں، اگر عمل کے ساتھ الفاظ بھی محبت ظاہر کر دی جائے تو کوئی خرابی نہیں۔ اب کہ طنز مریم کی طرف سے زیادہ ہوا تھا۔ زیان رخ موڑ کر بھرپور مسکرایا۔ لیکن جس کا دل پہلے سے کسی کی محبت سے بھرا ہو، وہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ ایک اور طنز زیان کی طرف سے ہوا۔ مریم اب کی بات جھنجھلا کر دیکھا۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ، تھوڑی بڑی ہوئی داڑھی میں وہ خوب روح لگ رہا تھا اور چہرے پر سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا۔ میں بھی پہلے یہی سوچتی تھی، یہی سمجھتی تھی، پر دل اللہ نے شاید چھوٹا سا ہونے کے باوجود اتنا وسیع بنایا ہے کہ اس میں ہر مخلص اور محبت کرنے والے کی محبت آ جاتی ہے۔ سب کا اپنا اپنا مقام اور جگہ ہوتی ہے۔ اب کے زیان کا ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے مکمل گھوم کر اپنا رخ مریم سے موڑ گیا۔ اس کے اس طرح اپنی طرف پشت کرنے سے مریم الجھی، اور زیان اس کی بات کا مطلب اور وہ کیا چاہتی ہے سب سمجھ گیا تھا۔ اور جب اس نے بات شروع کی تھی، اپنی ہنسی ضبط کر کے وہ مڑا اور مریم کے روبرو کھڑا ہو کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مریم نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ تو دور کی بات، کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے 9 مہینے پہلے تمہیں مال میں دیکھا تھا، پرفیوم شاپ پر، اور تمہاری آواز نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر دیکھنے پر صرف تمہاری آنکھیں نظر آئیں اور تمہاری آنکھوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ پھر ان آنکھوں کو سوچتے، اس آواز کو محسوس کرتے، محبت کب ہوئی اور کب وہ انتہا تک پہنچ گئی مجھے نہیں پتا۔
پھر فاطمہ کے نکاح پر بھی سب سے پہلے انہی آنکھوں کو دیکھا اور پھر نہ چاہتے نہیں ہوتے ہوئے بھی یہ سوال پیدا ہو گیا، لیکن پھر پتہ چلا کہ تم شادی شدہ اور پھر تمہیں اسامہ کے ساتھ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں کبھی نہیں مانگا، صرف تمہاری خوشی مانگی۔ سادہ سے الفاظ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جس کا شمار کرنا تمہارے لیے ممکن ہے ہی نہیں۔ اس نے بنا رکے سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی تھی اور وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ مریم اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے اظہار کی خواہش اسی کی تھی اور پر یوں اچانک اظہار کرے گا وہ تیار نہیں تھی۔ میری محبت اتنی ہے کہ آپ کی اور میرے دونوں کے لیے کافی ہے، لیکن کیا مجھے آپ کی محبت میں تھوڑا سا حصہ مل سکتا ہے؟ اس کو خاموش پا کر زیان نے پھر کہا، اب ایک ہی دن میں تو کوئی محبت کا جواب نہیں دے سکتا نا، کل سوچ کر بتاؤں گی۔ شرارت سے کہتے وہ جلدی سے آگے بڑھ گئی اور زیان آنکھیں بند کر کے جی بھر کے مسکرایا اور پھر آنکھیں کھول کر حیران ہوا کیونکہ وہ 10 سیکنڈ میں اس سے 20 قدم دور اس کے ماں باپ کے پاس پہنچ گئی۔ زیان اس کی ہوشیاری پر ہنسا اور خود بھی جلدی جلدی چلتے ہم قدم ہوا۔